صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزشتہ درس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 تک کا ہمارا اور آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے حلال جانوروں کی تفصیل ذکر فرمائی. عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال قرار دیا گیا. عیسائی اور یہودیوں کی خواتین سے نکاح کے حقوق کے متعلق گفتگو کی گئی. اب چونکہ انسانی جسم کے دو تقاضے ہوا کرتے ہیں، ایک کھانا پینا اور دوسرا اپنی ازواج سے مباشرت کرنا، تو کھانے پینے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیے اور مباشرت کے بعد طہارت لازم ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں طہارت کے حوالے سے حکم کو نازل فرمایا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو دو، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو الی المرافق، کوہنیوں سمیت دھو دو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، وان کنتم جنبا فاطہروا، اور اگر تم جنبی ہو یعنی غسل واجب ہو تو فاطہروا، تو اچھے طریقے سے پاکیزگی حاصل کرو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر وضو کے لیے تمہیں پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو، فامسحوا بوجوہکم، اور اس سے تم اپنے چہروں کا مسح کرو، وایدیکم، اور اس سے اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ علیکم، تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. آیت مبارکہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو سے فرمایا، اور اس آیت میں وضو اور تیمم ان دو چیزوں کا ذکر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت دراصل نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت وغیرہ بھی لگائی گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، اور حضرت عائشہ کا جو ہار گم ہوا، حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ سفر میں تھی، آپ علیہ السلام کے غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ 5 یا 6 ہجری کی بات ہے. حضرت عائشہ حضور کے ساتھ کسی غزوے میں تشریف لے جا رہی تھی کہ راستے میں ان کا ہار گم ہو گیا. جہاں ان کا ہار گم ہوا تو وہ پورا قافلہ روک دیا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار کی تلاش کی جانے لگی، یہاں تک کہ اس ہار کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ ہار نہ ملا. پوری رات اسی تلاش میں اور اسی طرح گزر گئی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حالات یہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حجرے میں تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے میں آ کر مجھے اشاروں میں ڈانٹا کہ حضور آرام فرما رہے تھے، اور میرے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلیوں سے مارنے لگے۔ زیادہ زور سے اس لیے نہیں مانتے کہ حضور اکرم علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں کہیں خلل نہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس طرح ڈانٹ کر واپس چلے گئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو پھر فجر کے وقت کے لیے، فجر کی نماز کے لیے پانی کو تلاش کیا جانے لگا۔ پانی نہیں ملا تو سارے مسلمانوں کو پریشانی لاحق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جس میں مسلمانوں کو تیمم کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں یہ تیمم کی یہ جو آیت ہے، یہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امت پر برکت ہے۔ نہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال وہ ہوتا، نہ مسلمان ایسی جگہ پر پھنستے کہ جہاں پانی نہیں تھا، نہ اس آیت کی ضرورت پڑتی اور نہ یہ آیت کبھی نازل ہوتی، اور نہ ہی اس امت کے لوگوں کے لیے کبھی بھی مٹی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا۔ 1400 سال سے یہ امت اپنے مشکل وقت میں کہ جہاں پانی میسر نہ ہو، مٹی کے ذریعے تیمم کر کے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فیضان اور ان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تیمم یہ صرف اس امت کی خاصیت ہے، اس سے پہلے اور کسی بھی امت کے لیے تیمم جائز نہیں تھا، نہ ان کے لیے حکم تھا اور نہ جواز کی کوئی صورت تھی۔ پچھلی کسی امت کے لیے ہر جگہ پر کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی یعنی اللہ کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں تھا۔ مخصوص جگہوں پر عبادت گاہیں بنائی جاتی اور ان عبادت گاہوں میں جا کر ہی اللہ کی عبادت کی جاتی۔ جس طرح ہمیں اجازت ہے کہ راستے میں کہیں بھی جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، مصلی بچھایا یا کوئی کپڑا بچھایا، کہیں بھی کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی، یہ اجازت اس امت کے ساتھ خاص ہے، اور یہ اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عطا کی گئی کہ پوری مسجد، پوری کی پوری زمین اس امت کے لیے مسجد بنا دی گئی، اور پوری کی پوری زمین پر پائی جانے والی اور زمین سے تعلق رکھنے والی ہر جنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ اب یہاں آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کا تذکرہ فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ وضو کی جو یہاں پر حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا، ہمارے وضو میں صرف یہ چیزیں تو ہوتی نہیں۔ رب تعالیٰ نے 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا، ایک اپنے چہروں کو دھونا، منہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کونوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، اور چوتھی چیز اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، جبکہ ہمارے وضو کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے۔ بسم اللہ پڑھ کے پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اس کے بعد جا کے منہ دھونا، اور پھر منہ دھونے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر کانوں کا مسح، پھر گردن کا مسح، پھر جا کر سب سے آخر میں پاؤں دھونا، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھنا۔ اب یہ وضو مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، باقی اور کسی چیز کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں وضو میں فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک کام چھوڑ دیا یا کسی ایک کام میں کوئی کمی یا کوئی کسر رہ گئی، وضو نہیں ہوگا۔ یعنی کسی شخص نے چہرہ دھویا، منہ دھویا، اور وہ دھوتے ہوئے پیشانی کا تھوڑا سا حصہ اوپر کی جانب سے یا چوڑی کا تھوڑا سا حصہ نیچے کی جانب سے اگر خشک رہ گیا، وضو نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آیت میں ان 4 کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان 4 کو مکمل کیے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غلطی سے کسی سے کلی کرنا رہ جائے، کسی شخص سے ناک میں پانی چڑھانا رہ جائے،
کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، کوئی شروع میں ہاتھوں کو نہ دھو سکے، یہ ساری چیزیں قابل معافی ضرور ہیں۔ وضو اس صورت میں بات ہو ضرور جائے گا، اگرچہ ثواب کم ہوگا، اگرچہ وضو مقروض ہوگا، ثواب کم ہوگا، لیکن وضو ہو جائے گا۔ نماز ایسے وضو سے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ان چار چیزوں میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ کانوں کی لو سے لے کر، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان تک یہ مکمل چہرہ، اور سر کے پیشانی کے سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ ہمارے یہاں عام طور پر جب منہ دھویا جاتا ہے تو صرف جو چہرے کا سامنے کا حصہ ہے اسی پر فوکس کیا جاتا ہے، جبکہ ٹھوڑی کے نیچے کا جو حصہ ہے، اگر داڑھی نہیں ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر داڑھی ہے تو پھر داڑھی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر ہلکی داڑھی ہے تو پھر اس داڑھی کے بالوں کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے، اور اگر گھنی داڑھی ہے تو پھر صرف بالوں کا گیلا کر لینا اور اس کے اندر خلال کر لینا یہ کافی ہو جائے، پھر جڑوں تک پانی کا پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس چیز میں کہیں نہ کہیں غفلت برتی جاتی ہے، کہیں ٹھوڑی کے نیچے تک کا حصہ اس پر ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں کی جاتی، ہاتھ پھیر لیا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز، کوئی حصہ وہاں پر خشک رہ جائے۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیجیے کہ ایک بال کے پر جگہ بھی اگر خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت کے حامل یہ جگہ ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ دوسرا جو فرض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو کونوں سمیت دھونا ہے۔ کونوں سمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کونی تک اپنے ہاتھ کو دھوئیں، کونی سمیت کا مطلب یہ ہے کہ کونی کے اوپر تک ہاتھ کو دھویا جائے۔ ہمارے یہاں اس میں بھی کہیں بعض اوقات بعض لوگوں کا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ اس میں غفلت برتتے ہیں، بالخصوص وہ افراد کہ جو ٹائٹ قسم کی شرٹس پہنتے ہیں، جن کی جو آستینیں ہیں وہ وضو کے وقت میں اوپر نہیں جا پاتی، اور موقع ایسا یہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شرٹ اتار کے وضو کریں، تو وہ اسی میں وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی جو آستین جو ہوتی ہے وہ کونی سے اوپر صحیح نہیں جا پاتی، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا وضو کونی تک رہ جاتا ہے، کونی سے اوپر تک نہیں ہوتا۔ یہ کونی آدھی کھلتی ہے، آدھی کھلنے سے باقی رہ جاتی ہے، اور اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں سے لے کر کونی سمیت یہ پورا کا پورا حصہ یہ وضو کرنے کا ہے، اس میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھوں میں ناخن پڑے ہوئے ہیں تو وہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ناخنوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کا جڑوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ احتیاط بڑی ضروری ہے، اللہ یہ کہ وہ پینٹرز کے جو کلر وغیرہ کا کام کرتے ہیں اور ایسا کلر ہے کہ جو ہاتھوں پہ لگ جائے تو چھڑانے میں تکلیف ہے، کھال پڑ جاتی ہے، کلر نہیں اترتا، ایسے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اس کے اوپر سے ہی وضو یا غسل وغیرہ کر دیں، لیکن جن چیزوں کا چھڑایا جانا ممکن ہے ان چیزوں کو چھڑانا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حلال چیزیں ہوں، حرام نہ ہوں۔ اسی وجہ سے خواتین کی جو نیل پالش جو ہوتی ہے کہ جو لگانے کا حکم، شرعی حکم جو ہے وہ حرام کا ہے کہ وہ نہیں لگانی چاہیے، ان کے لگاتے ہوئے وضو نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اوپر چکناہٹ ہوتی ہے، اور چکناہٹ کی وجہ سے پانی سلپ ہو جاتا ہے، ناخن کی جڑ تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس وجہ سے خواتین کا ایسی نیل پالش کو چھڑا کر وضو یا غسل کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح اگلا جو تیسرا جو فرض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ ہے سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا مسح کرنا ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں ہم امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے پیروکاروں کے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ چوتھائی سر سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ گیلا کر کے اپنے تر ہاتھ کو، گیلے ہاتھ کو اپنے سر پر ایسے رکھ دیں گے تو یہ مسح ہو جائے، یہ فرض مسح ہو جائے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ جو ہم پراپر جو طریقہ ہے مسح کرنے کا وہ سنت طریقہ ہے کہ پراپر طریقے سے مسح کیا جائے، کانوں کے اندر کا مسح کیا جائے، کانوں کے باہر کا خلال کیا جائے، اور گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے۔ یہاں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گردن کے پچھلے حصے کے ساتھ ساتھ بعض لوگ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آگے تک لے آتے ہیں، یہ گردن کے اگلے حصے کا مسح کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ وضو کو مکروہ کر دیتا ہے، تو اس لیے صرف پچھلے حصے کا مسح کریں، اگلے حصے کا مسح نہ کریں۔
اور دوسرا یہ کہ جو ہاتھوں کا جو حصہ مسح میں ایک مرتبہ استعمال ہو گیا ہو اسے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ شرعی طور پر یہ لازم ہے۔ ہمارے یہاں بے احتیاطی یہ کی جاتی ہے کہ ہاتھ گلے کرنے کے بعد کسی پراپر طریقے کے بغیر اپنے ہاتھوں کو پورا کا پورا ایسے گھما کر لے آتے ہیں، دونوں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں اور ایسے لے آتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ہوا کہ ہماری انگلیاں بھی یوز ہو گئیں، ہماری ہتھیلیاں بھی یوز ہو گئیں۔ اب جب انگلیاں اور ہتھیلیاں استعمال ہو گئی اور اس کے بعد ہم نے باقی کی ہاتھوں کا جو پچھلا حصہ ہے یہ ہم نے گردن کے مسے میں استعمال کر دیا، تو ایک طریقے سے ہمارا پورا ہاتھ استعمال ہو چکا ہے۔ اب ان ہاتھوں سے، ان انگلیوں سے نہ تو کانوں کا مسا ہو سکتا ہے، نہ کانوں کا پیچھے خلال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہم پورا پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں۔ تو اس کا سنت طریقہ یہی ہے کہ اپنی انگلیوں کو اس طرح ملایا جائے اور اس طرح ملا کر اسے یعنی انگوٹھا اور شہادت کی انگلی یہ دونوں الگ کر دیں اور یہ تین یہ انگلیاں ملائیں اور یہ تین انگلیاں ملاتے ہوئے اپنے پیشانی کے اگلے بالوں پہ رکھتے ہوئے پیچھے اس طرح لے کر جائیں اور یہ گردن تک لے کر جائیں۔ اب اپنی یہ انگلیاں ہٹا لیں اور اپنی ہتھیلیاں یہ اپنے سر کے دونوں طرف رکھیں اور کھینچتے ہوئے واپس لے کر آئیں۔ یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا یہ سر سے نہ جاتے ہوئے ٹچ ہو نہ واپسی میں ٹچ ہو، کیونکہ شہادت کی انگلی سے ہم نے کانوں کے اندر کا مسا کرنا ہے اور انگوٹھے سے ہم نے کانوں کے پیچھے کا خلال کرنا ہے۔ اور اب جب واپس لے آئیں تو آپ شہادت کی انگلی کان کے اندر رکھیں اور انگوٹھا کان کی لو کے پیچھے رکھیں اور پھر اس کو ایک مرتبہ ایسے گھما دیں تو یہ کانوں کے اندر کا مسا بھی ہو گیا اور یہ کانوں کے پیچھے کا خلال بھی اسی میں ہو گیا۔ اب ہمارے ہاتھ کی الٹے حصے باقی ہیں، تو یہ ہاتھوں کی جو پشت ہے اس کو گردن پر رکھیں اور گردن پر رکھ کر اس کو یہاں تک لیں، یہ آگے تک بھی لے کر آنا اس صورت میں یہ وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ تو یہ وضو کے تین فرائض ہیں۔ یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں پانی کا مسئلہ ہو، بالعموم کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے وضو کے فرائض اور سنتیں واجبات یہ پورے نہیں کیے جا سکتے، تو وہاں پر اس پانی کی کمی کی وجہ سے جہاں حقیقی معنی میں کمی ہو، ایسا نہیں کہ گھر میں پانی کم آ رہا ہے، مسجد میں پانی پورا ہے تو ہم نے گھر میں جو ہے وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا لیا۔ یہاں تو بہتر یہ تھا کہ جب مسجد میں پانی ہے تو پھر مسجد میں آ کے مکمل وضو کیا جائے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر کہ جہاں کبھی سفر میں یا اور کسی وجہ سے پانی کی کمی باقی ہو جائے تو وہاں اس صورت میں یہ حکم ضرور ہے کہ جو چیزیں تین بار کرنے کی ہیں ان کو ایک بار کر لیا جائے، یا جو فرائض ہیں صرف ان فرائض کو ادا کر لیا جائے، سنتوں میں تخفیف کر دی جائے۔ شرعی طور پر اس بات کی اجازت ضرور ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ یہ صرف اور صرف مجبوری کے وقت کہ پانی ہمارے پاس مثال کے طور پر ایک ہی بوتل میں پانی ہے یا آدھی بوتل پانی کی ہے، اس سے صرف اعضائے وضو یعنی چہرہ، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسا کرنا اور پاؤں کا دھونا صرف اتنا ہی پانی ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، تو پھر بس یہی کر لیں، ایسے وضو میں نماز ہو جائے گی۔ اب وضو کا جو اگلا فرض ہے وہ ہے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہاں بھی بڑی احتیاط ضروری ہے کہ بعض اوقات پاؤں اس طرح دھوئے جاتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں پانی نہیں پہنچتا اور وہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، تو ایسا نہ کریں بلکہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی پانی پہنچائیں، بلکہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ سنت ادا کر لی جائے تو پانی بھی پہنچ جائے گا اور سنت کی ادائیگی کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مل جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو کی بے شمار فضائل ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بیان فرمائے ہیں۔ آپ ایک فضیلت یہ سماعت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشہور حدیث ہے کہ کل بروز قیامت امت محمدیہ کے وہ لوگ کہ جو وضو کر کے نماز ادا کرنے کے عادی ہوں گے، کل بروز قیامت ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور حضور اپنے غلاموں کو ان کے وضو کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے پہچانیں گے۔ یعنی امت دور ہوگی تو امت کے دور ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتیں جمع ہوں گی اور ساری امتوں میں سے حضور کے امتی کیسے پہچانے جائیں گے؟ اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نور عطا کیا جائے گا کہ جو مسلمانوں کے چہروں پر چمکتا ہوگا، جو مسلمانوں کے ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت پورے ہاتھوں پر چمک رہا ہوگا،
جو مسلمانوں کے سروں پر چمکے گا اور جو مسلمانوں کے پاؤں پر چمکے گا، اور یہ نور ہوگا کہ جو مسلمانوں کو دیگر تمام امتوں سے الگ کرے گا۔ تو اس لیے یہ وضو کرنا، وضو کی عادت بنانا، یہ بڑا ضروری اور ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اچھا، وضو صرف نمازوں کے لیے ہی کارآمد نہیں ہے، نماز کے علاوہ کے حالات کے لیے، یعنی نماز کے علاوہ دیگر عام روٹین میں بھی وضو کا ہمیں عادی ہونا چاہیے۔ ہر وقت باوضو رہنے والا گویا کہ وہ ہر وقت اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کما رہا ہے بغیر کچھ کیے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہنے کا عادی ہو، وہ کوئی کام نہیں کر رہا، وہ صرف بیٹھا ہوا ہے، سو رہا ہے، لیکن اس وضو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ باوضو رہنے کی عادت کی برکت ہے۔ اور جو شخص وضو کی حالت میں فوت ہو گیا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا درجہ بتایا کہ باوضو حالت میں مر جانے والا شخص شہید کا درجہ اللہ کے یہاں پاتا ہے۔ تو یہ اس قدر اجر و ثواب ہے باوضو رہنے کا اور وضو کے فضائل کے مطابق۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بھائی تم مردہ اگر تم بیمار ہو او علی سفر، یا پھر تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم نے جو ہے وہ قضائے حاجت تم کر کے آئے ہو یا اپنی بیویوں سے مباشرت کی اور تم پانی نہ پاؤ۔ تیمم کے جواز کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے آس پاس پانی نہ ہو، یعنی ہمارے چاروں طرف ایک میل تک ہمیں پانی کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ تو آج کے دور میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم شہر میں رہ رہے ہوں اور شہر میں رہتے ہوئے ہمارے آس پاس ایک میل تک چاروں طرف پانی نہ ملتا ہو۔ پانی آج کل مل جاتا ہے، تو اس لیے تیمم کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جہاں پر پانی کے ملنے کی امید نہ ہو۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ پانی موجود ہے، لیکن جس شخص نے طہارت حاصل کرنی ہے وہ اتنا سخت بیمار ہے کہ اگر وہ اس پانی کو استعمال کرے گا تو اس کی بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، یعنی ایسی بیماری ہے یا ایسا مریض ہے یا جسم پر ایسے زخم ہیں کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ غسل نہ کرے، وہ وضو نہ کرے، وہ تیمم کر لے۔ تیمم یہ وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ جب غسل واجب ہو تو ہی تیمم ہو سکتا ہے، بلکہ اگر وضو کرنا ہو اور وضو کے لیے پانی نہ مل رہا ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اگر غسل کرنا ہو اور غسل کے لیے پانی نہ مل رہا ہو یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ اب پانی پر استعمال کی قدرت نہ ہو، یعنی بندے کے پاس پانی ہو لیکن استعمال نہ کر سکتا ہو، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو، استعمال کرے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، اگر اس قدر سردی ہے کہ اگر اس سردی میں ٹھنڈا پانی استعمال کیا تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے، اور پانی کو گرم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر پانی کو گرم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہے تو اس صورت میں گرم کر کے پھر وضو کرنا یہ ضروری ہے، پھر تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ پانی کو گرم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو، کوئی طریقہ، کوئی وسیلہ موجود نہ ہو، اور سخت ترین سردی ہو کہ جس میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے یا وضو کرنے کی وجہ سے انسان کے بیمار پڑنے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں اس شخص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ وضو یا غسل نہ کرے بلکہ تیمم کر لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت وہ بالکل اخیر میں پہنچ گیا ہو اور غسل واجب ہے، اگر غسل کرنے جاتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے فوری طور پر اس نماز کو ادا کر لے۔ ایسی صورت میں ایسے تیمم کی وجہ سے ایسے شخص کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تیمم کی جو شرائط ہیں اور تیمم کے جو ارکان ہیں، تیمم کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جس اعزاز سے نوازا ہے، جس شرف سے نوازا ہے، وہ اس امت کی آسانی کے لیے ہے۔ اس امت کو کبھی بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رب تعالیٰ کی دی گئی، عطا کی گئی ان اجازتوں کو کھیل، تماشا اور مذاق بنا، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ رب نے تیمم کی اجازت دے دی ہے تو اب ہم تیمم کو ایک مذاق اور ایک کھیل بنا لیں
کہ جب کبھی ہلکی پھلکی بیماری ہو تو بندہ غسل چھوڑ دے اور بندہ جو ہے وہ غسل چھوڑ دے اور تیمم کی طرف آ جائے، یہ مذاق بنانا ہے اللہ کے احکام کا۔ اس طرح مذاق بنانا اور اتنی جرأت کسی بھی انسان میں نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فضل کو، اللہ تعالیٰ کے ایک احسان کو وہ مذاق کا نشانہ بنائے۔ تو اس لیے یہاں تیمم کی اجازت ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ صرف ان صورتوں میں عطا کی گئی ہے کہ جن صورتوں میں ہم انسان بے پناہ مجبور ہو جائے کہ وہ پانی کو استعمال نہ کر سکتا ہو، پانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، پانی اس کے آس پاس نہ ہو، یا پانی ہو لیکن استعمال کی قدرت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس امت کو پھر تیمم کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مسائل دینی کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل